ایران اور چائنا کے درمیان ہونے والا جو ریسنٹ 25 سالہ معاہدہ ہے، اس میں انڈیا کے لیے بہت کچھ ہے اگر انڈیا سمجھنا چاہے، چونکہ اس سے سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو نظر آ رہا ہوتا ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ایران میں تھی، انویسٹمنٹ اب انڈیا کو خسارے میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ چائنا نے جو ایران میں فیصلہ کیا کہ وہ $400 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ ایران میں انویسٹ کرے گا اور اس کے بدلے میں ایران چائنا کو سستا آئل فراہم کرے گا، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اگر خطے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے، نہ صرف خطے کے بلکہ آل اوور دا ورلڈ اس ڈیل کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں۔ چائنا وہ دیکھ رہا ہے کہ اب وہ خطے میں ایک بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کرے تاکہ ممالک کا جو ٹلٹ ہے وہ بجائے امریکہ یا یورپ کی طرف ہو وہ چائنا کی طرف ہو۔ اس سلسلے میں چائنا نے رشیا سے بات کی، اور رشیا کے علاوہ پاکستان تو آلریڈی چائنا کا ایک بڑا اسٹرانگ الائی ہے، ایران بھی اب ہو گیا۔ ایران کا چائنا کے کیمپ میں آنا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو ریجن میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ون آف دا بگیسٹ ڈیولپمنٹس آئی وڈ سے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ریسنٹ ٹائم میں ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ انڈیا بھی اس لحاظ سے بہت پریشان ہے، پہلے وہ ایران کی برائیاں نہیں کرتے تھے، اب آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں وہ بالکل ایران کی برائیاں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ایران پہ پابندیاں تھی آلریڈی، یہ تھا وہ تھا۔ اب انڈیا چونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا امریکہ میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ جی ایک لبرل انٹرنیشنل آرڈر آئے گا جس کے مطابق ساری دنیا کے ساتھ معاملات جو امریکہ کے وہ ٹھیک ہوں گے۔ فرینکلی اسپیکنگ ایسا نہیں ہونا تھا۔ آپ اگر لبرل پارٹی کی وہاں پہ ہسٹری دیکھیں، یعنی کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی ہسٹری دیکھیں، تو انہوں نے اپنے اندر معاملات دیکھنے کی بجائے وہ زیادہ ان کا ٹلٹ ہوتا ہے آؤٹ ورڈ جو چیزیں ہیں، آؤٹ ورڈ پوائنٹس کو کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ ٹرمپ کے بارے میں یہ بات ضرور کی جاتی تھی کہ وہ ایک وائٹ نیشنلسٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ اس کی فارن پالیسی دیکھیں گے تو ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ سب کانٹیننٹ میں اس نے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بنائے تھے، پاکستان کے ساتھ بھی بنائے تھے۔ اب جب سچویشن بدل رہی ہے، اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہاں پہ آئی ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی اتنا خاص جو ہے وہ ٹلٹ نہیں ہوگا، انڈیا کے لیے ضرور ہوگا، چونکہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے۔ اکانومی سے زیادہ وہ انڈیا کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر انڈیا کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پہلے جو اوباما ایڈمنسٹریشن تھی، اوباما نے اس دور میں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نیوکلیر ڈیل کی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاہدے ایشیا پیسفک کی اسٹریٹجی بھی بناتے ہوئے انڈیا کو پریفر کیا اس نے، اور چائنا کے بالکل ایک واضح مخالفت میں وہ انڈیا کو لے کے آئے۔ اب چونکہ ریجن میں اگر دیکھا جائے تو چائنا کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے، انڈیا کو تقریباً تمام پوائنٹ سے وہ گھیرے ہوئے ہے، لیکن ابھی یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ ابھی امریکہ کس حد تک کھل کے سپورٹ کرتا ہے انڈیا کی۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو ایک یہ پھر دوبارہ سے دو بلاک بن رہے ہیں، جس میں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان یہ امپورٹنٹ الائز ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ امریکہ، انڈیا اور یورپ کے جو اس کے اتحادی ہیں وہ بہت حد تک اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان میں اس کے لیے یہ چیز ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک آپشن دیکھنا پڑے گی کہ پاکستان نے کوئی کیمپ جوائن کرنا ہے کہ نہیں۔ تو پاکستان کو بالکل وہی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جو اس نے اس وقت یعنی کہ 1960s میں اڈاپٹ نہیں کی تھی، یعنی کہ اس نے اس وقت امریکہ کا کیمپ جوائن کر لیا سیٹو سینٹو کے شکل میں، اور اس وقت بھی اب یہ سینیریو وہی بن رہا ہے، چونکہ اب اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس کو یہ کہا گیا کہ جی یہ بایولوجیکل ویپنس تھا، چائنا نے امریکہ پہ الزام لگایا اور امریکہ نے چائنا پہ الزام لگایا۔ اب یہ سچویشن ایک دوبارہ سے اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے کہ دنیا یونی پولر سے ایک بایو پولر بنتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں ایک کیمپ کو لیڈ کرے گا چائنا اور دوسرے کیمپ کو امریکہ۔ اس سچویشن کے دوران دو کہ ہمارے تعلقات چائنا سے بہت بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو امریکہ، لیکن ہمیں دونوں ممالک کے ساتھ، دونوں بڑے جوائنٹس کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور کوئی ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ نہیں ہمیں کرنی چاہیے جس کا ہمیں آگے آنے والے دنوں میں نقصان اٹھانا پڑے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ہمیں اٹھانا پڑا تھا۔ اور چائنا بھی ایک اوفینسو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا نظر آ رہا ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں اپنا بتایا آپ کو کہ امریکہ اور چائنا میں اب ایک فرق واضح نظر آپ کو آئے گا کہ چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوگی نا، مزید پریشر برداشت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور وہ کرے گا بھی نہیں، چونکہ وہ اس کی اکانومی اب اتنی اسٹرانگ ہے، وہ اسی دن کا ویٹ کرتا رہا ہے کہ جب اس کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی۔ اس کے علاوہ امریکہ کی بہت بڑی کرنسی چائنا ہولڈ کرتا ہے ایز اے مطلب لون کے طور پہ چائنا کے پاس پڑی ہے، وہ چائنا نے بہت ساری کمپنیز کو امریکہ میں لون دیا۔ تو یہ تمام سچویشن اب آنے والے دنوں میں اس میں دیکھنا ہوگا کہ اب دنیا ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یونی پولر سے بایو پولر کی طرف واضح طور پہ جاتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کا جیسے سٹانس میں نے بتایا کہ پاکستان کو بڑے نیوٹرل طریقے سے چلنا پڑے گا، نہیں تو ہمارے لیے بھی کنسیکوینسز دوبارہ سے وہ ہو سکتے ہیں جو ہم نے پہلے برداشت کیے ہیں۔ اب ہوپ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سچویشن بہتر رہے، یونی پولر ورڈ سے بایو پولر میں ہم انٹر تو ہو گئے ہیں،
لیکن بائیوپولر ورلڈ بھی ایک اسٹیبل ہو سکتی ہے اگر یہ ممالک چاہیں اسے اسٹیبل کرنا، بجائے اس کے الائنسز بنائیں اور امریکہ انڈیا کو واضح پریفر کرے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج کی بھی جو ریسنٹ کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان کو اگنور کر کے انڈیا کو بلایا گیا ہے. آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائمز میں پاکستان کو کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی چاہیے اور کس طرح پاکستان کو ان دونوں ممالک جو جوائنٹس ہیں چائنا اور امریکہ ان کے درمیان کس طرح آپس میں جو ہے وہ بیلنس ایک رکھنے کی ضرورت ہے اور کس طرح پاکستان رکھ سکتا ہے.